हारून रशीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार कॉलम निगार हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी राय मैं जान लूँ। काफ़ी दिनों से मैं हारून रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं सोच रही थी, मैं काफ़ी दिनों से आपको फॉलो कर रही थी और आप मुसलसल ट्विटर पर भी ये बात कर रहे थे कि जो PMLN है वो तकरीबन ऐसा लग रहा है कि इख्तिताम पजीर है। मियाँ साहब का जो इस्तकबाल है उसके हवाले से बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है, लेकिन आप समझते हैं कि जो आज मुस्लिम लीग नून का जलसा था वो उनके लिए खुशाइंद है और कुछ बेहतर जलसा करने में बहरहाल कामयाब हुए हैं? क्या बेहतरी थी उसमें? जलसे इस तरह होते हैं जैसे वलीमे की दावत होती है, टेबलें लगी हुई, उसमें तरह तरह के खाने वो लोगों ने दिखा भी दिए। वो देखिए, ये गिमिक से नहीं है पॉलिटिक्स चल सकती। जब कोई सियासी पार्टी एक सियासी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जैसे मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ था, जैसे 40s में 1940s में हुआ था, मुस्लिम लीग एक तहरीक बन गई थी, तो वो इस तरह की हरकतों से नहीं हो सकता। वो तो जो इतने सर्वे क्या हो रहे हैं, आप बाजार में निकल जाए, लोगों से पूछ लें, घरों में जाके पूछ लें, मुस्लिम लीग के वोट नहीं है और जो है वो मायूसी का शिकार है। पार्टी अंदर से टूट फूट रही है, तो एक आध आदमी थोड़ी उसको छोड़ गया, बहुत से लोग उसको छोड़ गए हैं। अहमदाबाद की तो पूरी पार्टी छोड़ गई और वहां से मेहताब अब्बासी भी छोड़ गए और शायद खान अब्बासी भी, मिफ्ता भी, जफर इकबाल झगड़ा भी, और पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, तो इसकी सर्वाइवल का कोई चांस नहीं। लेकिन हारून रशीद साहब, फिर भी PMLN को ये उम्मीद है कि जब नवाज शरीफ वापस आएंगे तो यकीनन दोबारा से जो वोटर सपोर्टर है उसमें कुछ जोशो खरोश आएगा, पार्टी फिर से खड़ी होगी, जो नाराज लीडर है वो भी जुड़ेंगे। मगर किस बुनियाद पर वो आएगा? नवाज शरीफ साहब अव्वल तो अगर इस मुल्क में कोई कानून और आईन मौजूद है तो जेल जाएंगे, वो आजाद कैसे फिरेंगे? और ये बात मेरी समझ से बालातर है सारे प्रोपेगेंडा के बावजूद कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया खुद को उनके लिए दाव पर लगा देगी एक ऐसे आदमी के लिए जिसने न कभी अदलिया से उसने सलूक किया है, न इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया है, कभी उसके मामलात उनसे बेहतर नहीं रहे। और उनके पास क्या है कहने के लिए? उनके भाई की हुकूमत थी 16 महीने तक, और पिछली बार जब उनकी हुकूमत थी तो उन्होंने कर्जों में इतना इजाफा किया जिसकी कोई हद नहीं है, फिर जरदारी साहब की भी वो हमायत करते रहे। तो उनके पास क्या चीज है? वो इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें क्या कर सकते हैं? अदारे जो तबाह हो चुके हैं उनकी क्या बेहतरी कर सकते हैं? पुलिस को इस कदर तबाह कर दिया गया है पिछले 10-12 महीने में, 16 महीने में, कि इसकी बाली बजाय खुद मसला होगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बैकबोन है एक्सपोर्ट की, उसकी कमर टूट चुकी है। लोग जो है वो एतबार करने के लिए हुकूमत पर किसी चीज के लिए तैयार नहीं है। अभी फलस्तीन का मसला हुआ, कोई आवाज सुनी आपने मुस्लिम लीग की? जब नवाज शरीफ से ये पूछा जाएगा क्या भारत में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, आप एक लफ्ज तक उस पर नहीं कह सकते, तो वो क्या जवाब देंगे? सही। अच्छा हारून रशीद साहब, ये फरमाइएगा कि इकबाल जफर झगड़ा साहब तो बहुत अरसा पहले ही उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली थी, और शाहिद खान अब्बासी साहब ने ऐसा कभी ऐलान नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लीग नून के शरीफ बरादरान से वहाँ मुलाकात जब लंदन में हुई तो उस वक्त भी उन्होंने कोई वाज़ेह बात ऐसी नहीं की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। तो आप अभी जैसे फरमा रहे थे कि वो भी छोड़ गए हैं, तो क्या किस बिना पे आप ये कह रहे हैं कि अभी उन्होंने छोड़ दिए? सरगर्म तो नहीं रहे ना, इख्तलाफ ही करते हैं ना। यहाँ तक तो उन्होंने कह दिया कि असेंबली में यूनिवर्सिटियों की जो मंजूरी हुई है, कई यूनिवर्सिटियों की, वो पैसे लेकर की गई है। यहाँ तक तो उन्होंने कह दिया मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहता, वजीर बनने का क्या सवाल है। और मतलब अलग ग्रुप बना लिया, उसके सेमिनार कर रहे हैं, अलग पार्टी की बात हो रही है, तो वो छोड़ना ये, अब वो एक वफादार आदमी है, उस तरह यानी ला तलक्की जाती इख्तियार नहीं की, तो बाकी वो पार्टी के लिए सरगर्म तो बिल्कुल नहीं है। ठीक, हारून साहब आप साथ रहिएगा, मैं चौधरी साहब का भी जरूर इस पे कमेंट लेना चाह रही हूँ। चौधरी साहब, फिर ये जो सारा आज जलसा, ये जो सारा इत्माम, इससे क्या PMLN खुद को धोखा दे रही है या किसी और को धोखा देने की कोशिश कर रही है कि उनके साथ सपोर्ट बहरहाल मौजूद है? क्या मकसद है इतने पैसे का भी लगाने का भी, अगर फिर भी मकसद ही हासिल ना हो तो? चौधरी साहब देखिए, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी है
اس میں جو ہے عوام کا جوش و خروش جو ہے وہ دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا. اور دوسرا اس میں جو سب سے بڑا پرابلم نظر آ رہا ہے, بڑا obvious ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی میں انسرٹینٹی کا عنصر نظر آ رہا ہے, جس کی وجہ سے ان کے ممبران جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ ایکٹیو نہیں ہیں. اور صرف لاہور میں نہیں, ابھی یہ جو آج جلسہ ہوا ہے اس میں بریانی یا کھانوں کا جو ایک اہتمام کیا گیا ہے, کیونکہ بنیادی طور پہ نون لیگ یہ ٹریڈر اس کی جماعت ہے, تو وہ خرچہ تو کر دیتے ہیں اور وہ ووٹ بھی دے دیتے ہیں, لیکن وہ جلسے جلوسوں میں آتے نہیں ہیں. اور یہی ایک جو ہے پرابلم نون لیگ کو فیس کرنا پڑا ہے کہ ان کا جو کارکن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرح یا کسی زمانے میں پیپلز پارٹی کی طرح اس طرح سے متحرک نہیں ہے. جلسوں میں تو نظریہ ہوتا ہے, جوش اور جذبہ ہوتا ہے, بریانیاں یا کھانے تو نہیں ہوتے. پیپلز پارٹی کے جلسے ہوتے تھے یا پاکستان تحریک انصاف کے جلسے ہوتے تھے تو اس میں تو کرسیاں بھی کم ہوتی تھی, لوگ کھڑے ہوتے تھے اور وہاں پہ اوپن سپیس میں جلسے ہوتے تھے. اور جو میاں نواز شریف صاحب کی آمد پہ دیکھیے, پہلی دفعہ میں نے یہ دیکھا ہے کیونکہ سیاسی جماعت کے کارکن کہہ رہے ہیں ہم موٹر سائیکلیں دیں گے, ہم گاڑیاں دیں گے, آپ تشریف لائیں. اس طرح کے جو جس طرح سے ہارون صاحب نے کہا نا گیمکریز, گیمکس کی اب پالیٹکس رہ نہیں گئی ہے. پالیٹکس ہوتی ہے نظریے کی, پالیٹکس ہوتی ہے بیانیے کی, پالیٹکس ہوتی ہے پروگرام کی. اب ان تینوں چاروں چیزوں میں جس جو بنیاد ہے, جو اساس ہے سیاست کی, اس میں میاں نواز شریف صاحب نے کیا کوئی ایسی چیز دی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی جو تقریر ہے وہ نواز شریف پہ ہو کے ابو نواز شریف پہ ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے بھی کبھی کوئی ایسی بات سنجیدہ نہیں کی ہے جس سے ان کو اٹریکشن حاصل کر سکے. دیکھیے نون لیگ بہت بڑی دعوے دار ہے کہ پنجاب کی وہ سب سے بڑی جماعت ہے. آج تک نون لیگ نے مینار پاکستان میں جلسہ نہیں کر سکے. 86 میں بے نظیر بھٹو آئیں تو انہوں نے وہاں پہ کیا اور تحریک انصاف نے لاتعداد دفعہ مینار پاکستان کو بھرا ہے. یہ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ ایک بڑا ویلڈ کویسچن ہے کہ آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ آپ کو عوامی مقبولیت بھی حاصل ہے, آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں, لیکن آج تک آپ نے جو ایک سب سے بڑا وینیو ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا, اس کو ابھی تک آپ نے بھرا نہیں. صحیح ہے. تو دیکھتے ہیں جی 21 اکتوبر کو بھی یہ بھرنے میں کامیاب ہوتے نہیں. لیکن ہارون رشید صاحب, ایک جو تھوڑا سا نظر آ رہا ہے پیٹرن چینج, مولانا فضل الرحمان نے بھی جو کل گفتگو کی, جو بلاول صاحب نے گفتگو کی, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو سپیس دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. مولانا صاحب نے بھی کہا کہ مخالف باہر ہونے چاہیے, جیلوں سے سیاستدان باہر ہونے چاہیے, پھر مزہ ہے مقابلے کا. بلاول صاحب نے بھی کہا کہ جنہوں نے کچھ کیا ہے 9 مئی میں انہیں سزا دیں, باقی پی ٹی آئی کو یا کسی بھی اور جماعت کو حصہ لینا چاہیے الیکشن میں. آپ سمجھتے ہیں کہیں کوئی سپیس بن رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. سیاستدان جو ہے نا وہ عوامی احساسات کو پہچانتے ہیں, یہ سب لوگ جانتے ہیں لوگ کے جذبات کیا ہیں. وہ جو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے الیکشن کمپین بھی نہیں چلا سکتے, حالت اتنی خراب ہے. بات یہ ہے کہ جہاں کہیں وہ جاتے ہیں انہیں لوگ کی باتیں سننی پڑتی ہیں. لوگ سڑکوں پہ, گھروں میں, بازاروں میں جہاں کہیں جاتے ہیں لوگ آوازیں کستے ہیں, اس لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. ورنہ بلاول بھی یہی چاہتے ہیں وہ جیل میں رہیں, مولانا بھی یہی چاہتے ہیں. اور کچھ بارگیننگ کے لیے بھی سیاستدان جو کچھ کہتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہوتی. اہمیت اس کی ہوتی ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں. مولانا آپ دیکھ لیں گے کہ اپنے مدارس کے طالب علم لے کے آئیں گے نواز شریف کے جلسوں میں اور ان کے ساتھ الیکشن الائنس کریں گے, اور آج اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. جب سطح اتنی بلند ہو جاتی ہے ناراض لوگوں کی تو کوئی سسٹم چل سکتا ہی نہیں ہے. تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے, وقتی طور پہ کوئی طاقت کے بل پر کامیاب ہو سکتا ہے, دبا کے رکھ سکتا ہے. تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 20-25% کسی کے ووٹ ہوں اور کسی کے 70% ہو. ضمنی الیکشن اتنی دفعہ ہو چکے, اتنی دفعہ آپ نے دیکھ لیا 3/4 سیٹیں وہ پی ٹی آئی یوزلی جیت جاتی ہے. اور جہاں کہیں کوئی ان کا آدمی آ رہا بھی تو اکثر دھاندلی سے ہی آ رہا. تو اس کے باوجود آپ لوگوں کی یہ ایک ماحول بنایا جاتا ہے میڈیا کے بل پر, پبلسٹی کے ذریعے میڈیا میں. بہرحال ان کا اثر و رسوخ کہیں زیادہ ہے. خان صاحب تو چائے بھی نہیں پلاتے کسی کو آسانی سے, کچھ عرصے سے پلا رہے تھے, اب تو خیر بیچارے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. وہ آپ ذرا یہ اندازہ کیجئے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے
اور کوئی بندوبست نہ ہو, کوئی کرسی نہ ہو, کوئی اسٹیج نہ ہو, اور ایک اونچی کھڑا ہونے کی جگہ ہو, کوئی ٹرکی ہو, اور تو وہ اعلان کرے مینار پاکستان میں جلسہ ہوگا, تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی. اور میڈیا پہ بھی نہ ہو, صرف سوشل میڈیا پہ اطلاع دے دی جائے تو لاہور کے 40-50 آدمی اس میں جمع ہو جائیں گے. تو یہ تو نہیں یہ لوگ کر سکتے نا. پھر یہ اپنی دولت کا حساب نہیں دے سکتے. دنیا بھر میں ان کی جائیدادیں پھیلی ہوئی, ان کی زرداری صاحب کی. کبھی دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکمران اور ان کے اولاد اتنے وسیع پیمانے پر کاروبار کر رہی ہو, اور پھر نواز شریف صاحب یہ فرمائیں کہ اگر میری آمدن میرے وسائل جو ہیں میرے اس سے زیادہ ہیں ذرائع آمدن سے, تو کسی کو کیا تکلیف ہے. نہیں, تماشا اس طرح نہیں چلا کرتا. وہ بن جائے, فرض کیجئے مار پیٹ کے حکومت بنا دیا, بول تو وہ بیچارے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں, پرویز خٹک کو. یہ بھی نان اسٹارٹر ثابت ہوئے ہیں, جہانگیر ترین بھی, کیونکہ دل نہیں ہے نا. جانتے ہیں کہ وہ اپنا کوئی پذیرا ہی نہیں, کوئی انٹرویو نہیں دیتے میڈیا کو, کہیں بات نہیں کرتے. اور پرویز خٹک بھی اب خاموش ہے, مولانا بھی بیچ میں بہت خاموش رہے ہیں. اس طرح نہیں تو ہوتا. سب لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں. بات کرنی پڑے گی عمران خان کے ساتھ. لیکن ہارون صاحب آپ مسلسل یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات کرنی پڑے گی, لیکن خبریں تو کچھ اور آ رہی ہیں. ان کے وکلاء اور حامد خان صاحب جیسے جو بہت سیریس وکیل ہیں, وہ بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ان کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں اڈیالہ جیل میں, اور خدشہ ہے, ان کی جان کو بھی خطرہ ہے. تو لگ نہیں رہا کہ بات کی طرف یعنی جا رہا ہے ماحول, بلکہ لگ تو یہ رہا ہے کہ مزید انڈر پریشر کیا گیا ہے. چیزیں اپنی فطری رفتار سے ہوتی ہیں نا. وہ اپنے مسئلہ آزمائیں گے جو فارمولہ جو غلطی آدمی کر بیٹھتا ہے اس میں پھنس جاتا ہے. یہ بات درست نہیں ہے. عمران خان کے مخالف اتحاد ہے جو لوگ انہیں دبا رہے ہیں. اتحاد نہیں ہے, اندر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. ہمارے علم میں بہت سی باتیں کہی نہیں جا سکتی, بتائی نہیں جا سکتی. آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ آج عمران خان آزاد ہوتے تو فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے, اگر کہتے کہ لاہور کے مال روڈ پہ اور اسلام آباد کے فیصل ایونیو پہ اور کراچی کی شارع فیصل پہ جمع ہو جائے, تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ قوم کو اس کے جذبات سے, اس کی امنگوں سے بالکل الگ کر کے ایک راستے پہ لے جایا جائے. ٹھیک, ہارون رشید صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ آواز بڑی کٹ رہی ہے آپ کی بار بار. جس سے آپ کے دفاع کا بھی نظار ہے, اکانومی کا بھی آپ کی پوچھنا ہے, جس میں کرنل کی صدر کا ایکسپوئر ہے,